بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود، کتاب النحو الواضح میں سے آج ہم فعل کی دو تقسیمیں پڑھتے ہیں۔ فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں فعل لازم اور دوسرے کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ فعل لازم اس کو کہتے ہیں الذی لا ینصب المفعول، جو مفعول کو منصوب نہ کرتا ہو، یعنی وہ فاعل پر اکتفا کرتا ہو کہ بس فعل اور فاعل، اور آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا کہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کم از کم دو کلموں سے جملہ بنتا ہے، تو ایک فعل اور فاعل ہو جملے فعلیے میں، تو فعل اور فاعل یہ ادنیٰ حد ہے اور اسی پر وہ اکتفا کرتے ہیں، آگے ان کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ مفعول بھی لانا بھی چاہیں تو نہیں لا سکتے، اس لیے کہ یہ افعال قاصرہ کہلاتے ہیں، افعال لازمہ، ان میں مفعول بھی بنتا نہیں ہے۔ اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے کہ جو فعل کے بعد جو ہے اس کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، فاعل مرفوع، اور پھر منصوب مفعول به بھی چاہیے ہوتا ہے اس کو، تو تب وہ پورا معنی دیتا ہے اور اس طرح سے ایک جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل لازم ہے، ایک فعل متعدی ہے۔ مثالوں کے ذریعے سے آپ اس کو سمجھیں۔ تفتح الزہر، پھول کھل گیا۔ اب پھول کھل گیا، اب اس جملے کو آپ اس میں مزید اگر اضافہ کرنا بھی چاہے، اس میں فعل اور فاعل ہیں، آگے مفعول بھی نہ تو آیا ہے اور نہ ہی آ سکتا ہے، اس لیے کہ تفتح الزہر یہ فعل لازم ہے، بس پھول کھل گیا، بات پوری واضح ہو گئی۔ اب آگے اس کو دوسرا جملہ بن سکتا ہے، اسی جملے کے اندر اسی فعل کے لیے فاعل کے بعد مفعول بھی نہیں آ سکتا جو کہ منصوب ہوتا ہے۔ سار الغبار، غبار اڑ گیا۔ فاض النہر، عفوا غبار اڑ گیا۔ فاض النہر، نہر جو ہے وہ بہہ پڑا، اور حبت الريح، ہوائیں چل پڑی۔ تو یہ سارے جو جملے ہیں یہ افعال ہیں، یہ افعال لازمہ کہلاتے ہیں، تفتح، سارا، فاض، حبہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو سامنے والے افعال لکھے گئے ہیں وہ افعال متعدیہ ہیں۔ وہاں پر طول خادم، اگر آپ اتنا کہہ دیں کہ فعل اور فاعل کو ذکر کر دیں کہ خادم نے لپیٹ لیا، اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی جب تک مفعول بھی کو ذکر نہیں کریں گے۔ طول خادم الثوب، خادم نے کپڑے کو لپیٹ لیا۔ اکل الثعلب دجاجۃ، لومڑی نے کھا لیا۔ بھائی کیا چیز کھا لی؟ دجاجۃ، ایک مرغی کھا لی۔ بلل المطر، بارش نے گیلا کر دیا۔ کس چیز کو گیلا کیا؟ الارض، زمین کو۔ تو یہ افعال متعدیہ ہیں، ان کو افعال متعدیہ کہلاتے ہیں، اس لیے کہ یہ تجاوز کرتے ہیں، فاعل کے بعد یہ آگے بڑھتے ہیں مفعول کی طرف بھی۔ احرقت النار المنازل، آگ نے گھروں کو جلا دیا۔ جمیع الجمل فی القسم الاول مرکبۃ من فعل وفاعل لا غیر، تمام جملے پہلی قسم کے مرکب ہے فعل اور فاعل سے بس، لا غیر کا مطلب ہے بس اور نہیں۔ وجمیعها فی القسم الثانی مرکبۃ من فعل وفاعل ومفعول به، اور تمام وہ جملے کے جو دوسری قسم میں ہیں وہ مرکب ہے فعل، فاعل اور مفعول به سے۔ ولو حاول انسان ان يضيف الى كل جملة من جمل القسم الاول مفعولا به، اگر کوئی انسان یہ کوشش کرے کہ جو پہلی قسم کے جملے ہیں ان میں سے ہر جملے کی طرف ایک مفعول به کے بھی اضافہ کر دے، اس کو بھی بڑھا دے اس میں، حتیٰ تصیر الجمل فی القسمین متشابہہ، حتیٰ کہ دونوں طرف کی جملے جو پہلی قسم کے دائیں قسم کے ہیں اور بائیں قسم کے جملے ہیں وہ دونوں قسموں میں ایک ہی طرح بن جائے، متشابہ بن جائے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے جو جملے ابھی فعل فاعل والے ہیں ان میں بھی مفعول به لگ جائے تو فعل فاعل مفعول به یہاں بھی آئے گا وہاں بھی آئے گا، تو لوجد ان ذلك غیر مستطاع، تو وہ شخص جو یہ کرنا چاہے وہ انسان وہ اس کو نہیں کر سکے گا۔ لأن الافعال فی القسم الاول قاصرة لا يتعدى عملها، اس لیے کہ افعال جو پہلی قسم کے ہیں وہ افعال قاصر ہیں، قاصر کا مطلب ہے اکتفا کیے ہوئے ہیں، لا يتعدى عملها رفع الفاعل الى نصب المفعول، ان کا جو عمل ہے وہ فاعل کے رفع سے مفعول به کے نصب کی طرف تجاوز ہی نہیں کرتے۔ ولذلك تسمى افعالا قاصرة، اس وجہ سے ان کو افعال قاصرہ بھی کہتے ہیں، افعال لازمہ بھی کہتے ہیں۔ فعل لازم یا فعل قاصر یہ دونوں نام ہو سکتے ہیں اس کے، جو صرف فاعل پر اکتفا کرتا ہو مفعول بھی کی طرف نہیں بڑھتا۔ اما افعال القسم ثانی، جبکہ دوسرے قسم کے جو افعال ہیں فلیست قاصرۃ،
وہ قاصرہ نہیں ہے، لأن عملها يتعدى رفع الفاعل الى نصب المفعول، اس لیے کہ اس کا جو عمل ہے وہ تجاوز کرتا ہے، بڑھتا ہے فاعل کے رفع کے بعد مفعول به کے نصب کی طرف۔ مطلب ایک تو فاعل کو لے کر آتا ہے، فاعل اس کو چاہیے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو مفعول بھی چاہیے جو کہ منصوب ہے۔ ولذلك تسمى افعال متعدیۃ، اس وجہ سے ان کو افعال متعدیہ کہا جاتا ہے۔ القواعد، الفعل ينقسم قسمین، فعل دو قسموں کی طرح منقسم ہیں، لازم و متعدی، ایک کو لازم کہتے ہیں دوسرے کو متعدی۔ الفعل اللازم هو ما لا ينصب المفعول به، فعل لازم وہ ہے کہ جو مفعول به کو نصب نہ دیتا ہے، نہیں دیتا ہے، تو کیا اس کو رفع دیتا ہے؟ نہیں بھائی، مفعول به آتا ہی نہیں ہے اس کا، یہ مطلب ہے۔ فعل لازم وہ ہے کہ جو مفعول به کو نصب نہیں دیتا، کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفعول به چاہتا ہی نہیں ہے، اس کو مفعول به کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فعل المتعدی هو الذي ينصبه، فعل متعدی وہ ہے کہ جو اس کو منصوب بنا دیتا ہے مفعول به کو، یعنی اس کو فاعل کے بعد ایک مفعول به کی بھی ضرورت ہے، جیسے کہ ہم نے دوسری قسم کی مثالوں کے اندر ہم نے پڑھ لیا اور دیکھ لیا۔